جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتا. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ کبھی برا کام نہیں کرتا. پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. ہر جان موت کا مزہ چکھے گی اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا. کہ محبت کا نام یہ ہے کہ حضور نے فرمایا نماز قائم کرو تو آپ کو نماز پڑھنا ہے، تو اب مانا جائے گا کہ آپ نے حضور سے محبت کی ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ سود حرام ہے، تو اب آپ جب سود سے بچ رہے ہیں حضور کے کہنے پر تو مانا جائے گا کہ آپ کے دل میں حضور کی محبت ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، تو اسی وقت مانا جائے گا آپ کی محبت جب آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا شراب حرام ہے، تو آپ کی محبت اس وقت مانا جائے گا جب آپ حضور سے محبت کو لے کر اب شراب کو حرام مان رہے ہیں اور اس سے دور ہٹ رہے ہیں. حضور نے فرمایا عبادت کرو، تو حضور کی محبت اسی وقت مانی جائے گی جب آپ عبادت کر رہے ہوں گے. جب آپ کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو آپ سوچئے اس قبر میں جب کوئی آپ کے پاس نہیں ہوگا کیا ان سوالوں کا جواب دے پائیے گا؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر اپنے بارے میں یہ فکر کر لیں، آپ کو انشاءاللہ یہیں سے آپ کو پیغام مل جائے گا کہ آپ کو اپنے زندگی میں کیا کرنا ہے. اب بلا تاخیر آپ کے جلسہ گاہ میں ہمارے مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مصور رضا صاحب مصباحی تشریف لا چکے ہیں، اور حضرت ابھی سامنے دیکھیں حضرت علامہ مولانا معین الدین چترویدی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، اور آپ کے چہیتے شاعر جناب اختر پرواز صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. تو ان قریب تمام لوگوں کی موجودگی میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا بیان سننا ہے اور سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. میں بلا تاخیر 2-4 منٹ کے لیے جناب محمد عمان رضا کو دعوت سخن دینا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی کچھ پیغام عمل لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اساتذہ کرام، پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم سب مل کے بارگاہ رسالت میں بلند آواز درود شریف پڑھ لیں. اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ. پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک بچہ تھا، وہ کبھی بھی جھوٹ بول لیتا، کبھی نماز میں سستی کرتا. تو اس کے استاد نے اسے بڑے پیار سے کہا، بیٹا اللہ تعالی ہمیں جہنم سے ڈراتا ہے تاکہ ہم برے کام نہ کریں اور اچھے بنیں. استاد نے کہا، بیٹا جب تو جھوٹ بولے گا سوچو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. جب تم نماز چھوڑے گا تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے. پھر وہ بچہ ڈر گیا، لیکن اچھے انداز کا ڈر تھا. اس دن سے وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اور وہ نماز پڑھنے لگا، ماں باپ کی بات ماننے لگا. یہی ہے جہنم کا صحیح ڈر. یہی ڈر ہمیں برا بننے سے روکتا ہے. یہی ڈر ہمیں برا بننے سے روکتا ہے اور اچھا بناتا ہے. جیسے ماں کہتی ہے کہ بیٹا آگ کے قریب مت جا ورنہ ہاتھ جل جائے گا، اسی طرح اللہ تعالی ہمیں ڈراتا ہے جہنم سے
تاکہ ہم محفوظ رہیں۔ پیارے دوستو، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ کبھی برا کام نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جان موت کا مزہ چکھے گی اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ پیارے بھائیوں، ہم سب اس دنیا میں خوشیاں، کام اور زندگی کی مصروفیات میں مشغول ہیں۔ کیا کبھی ہم لوگوں نے سوچا کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ یا کبھی ہم لوگوں نے سوچا کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ قبر کی اندھیروں میں جاگتا ہے۔ قبر کی پہلی رات بہت اہم رات ہوتی ہے۔ قبر کی پہلی رات امتحان کی رات ہوتی ہے۔ اگر وہ انسان دنیا میں نیک اعمال کیا، نماز پڑھا، سچ بولا اور ماں باپ کی خدمت کی تو قبر میں اس کے لیے راحت ہوگی۔ لیکن اگر وہ انسان جھوٹ بولا، ظلم کیا اور نماز چھوڑا تو اس کے لیے قبر میں اس پر عذاب شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر دن اللہ تعالیٰ کا عبادت کریں اور اپنے اعمال کا حساب رکھیں، نیک اعمال کریں۔ اے اللہ ہمیں نیک بچہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں سچ بولنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ماں باپ کی فرما بردار بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔